میرا نام ارباز ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ابو کو بچوں کا بہت شوق تھا، لیکن وہ شوق بس خواہش تک ہی محدود رہ گیا، کیونکہ ابو اور امی ہمیشہ جوائنٹ فیملی میں رہے اور وہاں ہر فیصلہ دادا دادی کے حکم پہ ہوتا تھا۔ میرے بچپن کا زیادہ وقت اسی گھر میں گزرا، جہاں کمرے کم تھے، لوگ زیادہ تھے اور ہر بات میں ٹانگ اڑانے والے رشتہ دار الگ سے تھے۔ میرے ابو نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ باہر کے ملک میں گزارا، اور یہ باہر بھی کوئی قریب کا ملک نہیں تھا کہ سال 2 سال بعد گھر آتے۔ وہ یورپ میں رہتے تھے، اس لیے میری یادوں میں ابو کا وجود بس کچھ تصویروں اور چند ملاقاتوں تک محدود تھا۔ 18 سال کی عمر تک ابو شاید 3 یا 4 بار ہی آئے ہوں گے، اور ہر بار جب آتے تو کچھ دن رہ کے واپس چلے جاتے۔ جب دادا دادی کا انتقال ہوا تو گھر کے حصے ہو گئے، سب بہن بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ابو نے مستقل پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ شاید اس لیے بھی ہوا کیونکہ اب کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اور ابو چاہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے تھے۔ ہم الگ ہو گئے، اور ہمیں الگ ہوئے کوئی 1 ڈیڑھ سال ہو چکا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ابو اور امی کی حرکتیں اکثر عجیب لگتی ہیں، جیسے وہ اب نوجوان جوڑے کی طرح رہنا چاہتے ہوں، حالانکہ ان کی عمر کے حساب سے یہ سب کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ ہمیں جو حصہ وراثت میں ملا وہ اتنا نہیں تھا کہ ہم کوئی بڑا سا گھر بنا سکیں، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ایک فلیٹ خرید لیتے ہیں۔ میری رائے تھی کہ 1 بیڈ روم اور 1 لاؤنج والا فلیٹ کافی ہوگا، کیونکہ میں نوکری کرتا تھا اور زیادہ خرچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ابو اور امی بضد تھے کہ ہمیں 2 بیڈ روم والا فلیٹ لینا چاہیے، ایک میرا ہوگا اور ایک ان کا۔ میں نے مذاق میں کہا کہ آپ لوگ تو لاؤنج میں بھی سو سکتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن انہوں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں اپنا الگ کمرہ چاہیے۔ ان کی ضد کی وجہ سے ہمیں مہنگا فلیٹ خریدنا پڑا، اور جو حصہ ملا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، کچھ بھی نہیں بچا اب۔ میرے ذمہ تھا کہ گھر کا خرچ چلاؤں اور باقی ضروریات پوری کروں۔ ابو اور امی گھر پہ ہی رہتے تھے، اور اکثر دن ایک دوسرے کے ساتھ باتوں، ہنسی مذاق اور ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے گزرتا۔ میں جب شام کو کام سے گھر آتا تو یہ سب دیکھ کے میرے دل میں عجیب سا احساس ہوتا، کبھی ہلکا سا جھنجھلاہٹ کا اور کبھی الجھن کا۔ ان کے لیے یہ سب شاید زندگی کے کھوئے ہوئے سالوں کو پورا کرنے کا طریقہ تھا۔ ابو کہتے تھے کہ ساری زندگی ہم نے جدائی میں گزاری ہے، ایک دوسرے کو وقت نہیں دیا، اب جب موقع ملا ہے تو ہم اپنا وقت انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے یہ سب ہضم کرنا آسان نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ باقی لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو برسوں بعد اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح بچوں کی طرح ایک دوسرے میں گم نہیں ہو جاتے۔ لیکن شاید میں ان کی دنیا کو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ صبح جب میں دفتر کے لیے نکلتا تو اکثر دیکھتا کہ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی ہیں، اور ابو ان کے پاس بیٹھے کسی پرانی یاد کا قصہ چھیڑ دیتے۔ کبھی ابو آٹے میں ہاتھ ڈال کے کہتے کہ آج میں روٹی بنا کے دکھاؤں گا، اور پھر آٹا گوندھ کر عجیب سی روٹیاں بناتے، اور دونوں ہنستے رہتے۔ کبھی کبھار ابو بالکونی میں بیٹھ کر امی کے لیے چائے بناتے، اور جب میں یہ سب دیکھتا تو سوچتا کہ شاید یہ سب اچھا بھی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے یہ خیال آتا کہ ان کی یہ خوشیاں میرے کندھوں پہ بوجھ بڑھا رہی ہیں، کیونکہ سارا مالی بوجھ اب میرا تھا، اور میں چاہ کر بھی اتنا آزاد نہیں ہو سکتا تھا جتنا وہ تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں گھر آتا تو لاؤنج میں دونوں ایک ساتھ صوفے پہ بیٹھے کسی پرانی پاکستانی فلم کے گانے سن رہے ہوتے، کبھی ساتھ گنگنا رہے ہوتے اور کبھی ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے، جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوں، اور میں وہاں ایک تیسرا شخص ہوں جو صرف اخراجات پورے کرنے کے لیے اس دنیا میں شامل ہے۔ ان کی یہ حرکتیں چاہے جتنی محبت بھری ہوں، میرے لیے ایک سوالیہ نشان بنی رہتی تھی کہ کیا یہ سب واقعی نارمل ہے یا میں ہی زیادہ سوچتا ہوں۔ کبھی کبھی میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہتا کہ یہ سب کس طرف جا رہا ہے اور میری زندگی میں آگے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب چلتا رہا تو ایک دن میرا صبر ٹوٹ جائے گا اور میں کچھ ایسا کہہ دوں گا جو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت تک میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اپنے حال میں خوش تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی یہ خوشی بھی مجھ سے چھن جائے۔ رشتہ دار بیٹھے تھے اور چائے کے کپوں کی بھاپ میرے چہرے تک آ رہی تھی۔ ایک پھوپھی زاد بھائی نے ہنستے ہوئے کہا،
کہ بس اب آپ اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں۔ گھر بھی بن گیا ہے، گاڑی بھی موجود ہے، تھوڑی بہت جائیداد بھی ہے، آرام سے زندگی گزرے گی۔ گھر میں بہو آ جائے گی تو رونق بھی ہوگی۔ اس کی آواز میں شفقت بھی تھی اور تھوڑی سی چھیڑ بھی۔ سب کی نظریں ابو کی طرف اٹھ گئیں۔ ابو نے نہ اس بات میں سر ہلایا نہ انکار کیا، بس چائے کے کپ کی کنڈی انگلی میں گھماتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی واضح رد عمل نہیں تھا، ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں، جیسے یہ بات ان کے لیے کوئی اہم موضوع نہ ہو۔ میری نگاہ ان کے چہرے پہ ٹھہر گئی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید انہیں اپنی ہی دنیا سے فرصت نہیں۔ ان کے پاس وقت ہے مگر وہ وقت ایک دوسرے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ مجھے وہ رات یاد ہے جب میں چھت پہ ٹہل رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں امی اور ابو پرانے گانوں کی لے پہ مدھم آواز میں گنگنا رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی ہم آہنگی تھی، جیسے وہ دونوں ایک طویل جدائی کے بعد دوبارہ سانس لینا سیکھ رہے ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چند ستارے مدھم سے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر انہیں اپنے آپ سے فرصت ملے تو شاید وہ میری شادی کے بارے میں بھی سوچیں، مگر پھر وہ خیال آیا جس نے میرے قدم روک دیے۔ میں خود بھی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، مریم۔ اس کا نام میرے دل میں گھنٹی کی طرح بجتا تھا، نرم ضرور مگر صاف سنائی دیتا تھا۔ مریم ہمارے ہی علاقے میں رہتی تھی، اس کے والد ایک اسکول میں استاد تھے۔ مریم کا مزاج خاموش تھا، وہ ہنستی تو آنکھیں جھک جاتی، بولے تو لفظ ٹھہر ٹھہر کے نکلتے۔ میں اسے پہلی بار محلے کی لائبریری میں ملا۔ میں نے ایک کتاب دیکھی، اس کے ہاتھ پہلے پہنچے۔ وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا آپ لے لیجئے۔ اس نے کہا آپ پہلے آئے تھے۔ میں مسکرایا۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ پہ رکھ دی، کہا کہ آپ پڑھ لیجئے، میں بعد میں لے لوں گی۔ اس ایک لمحے میں مجھے لگا کہ وہ میرے اندر تک دیکھ گئی ہے، جیسے اسے پتا ہو کہ میں کس قدر خالی ہوں اور کس قدر بھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے امی سے بات کی۔ میں نے کہا کہ مجھے مریم پسند ہے، اگر آپ دونوں مناسب سمجھیں تو بات آگے بڑھائی جائے۔ امی نے میری آنکھوں میں دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک نرم روشنی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا تم نے زندگی گزارنی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس صحیح فیصلہ کرنا۔ ابو خاموش بیٹھے تھے، پھر انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان دونوں کی دنیا کے دروازے ذرا سے کھلے ہیں اور اندر سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ بات بڑھی۔ مریم کے گھر والے سادہ تھے، سیدھے۔ انہوں نے زیادہ سوال نہ کیے، انہوں نے بس ایک ہی بات پوچھی کہ لڑکا کیسا ہے۔ امی نے کہا کہ ہمارا بیٹا محنت کرتا ہے، دل صاف ہے، ہم دنیا کے امیر نہیں مگر امید کے امیر ضرور ہیں۔ اس جملے نے سب کو خاموش کر دیا۔ منگنی طے ہو گئی۔ وہ دن عجیب سا تھا۔ میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی گئی تو مجھے لگا میرے ہاتھوں میں روشنی بھر گئی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں نمی تھی، خوشی بھی تھی اور ڈر بھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے لیے وہ آدمی بنوں گا جس پر تم بھروسہ کر سکو۔ منگنی کے بعد میں نے ابو سے کہا کہ مجھے شادی کچھ عرصہ کے لیے مؤخر کرنی ہے، میں نے کاروبار شروع کیا ہے، ابھی اس کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے باپ کی طرح نہیں بننا چاہتا جو برسوں باہر رہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی دروازے کی درزوں میں سے وقت کو روتی رہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں ابھی شادی کر لوں اور پھر ذمہ داریوں کے پیچھے بھاگتا رہوں تو میں مریم کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ ابو نے میری بات سنی، انہوں نے گہرا سانس لیا، کہا کہ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپ تھپائی۔ امی نے کہا کہ بیٹا ہم انتظار کر لیں گے اور مریم بھی کر لے گی، اگر نیت اچھی ہو تو انتظار عبادت بن جاتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ کاروبار نے مجھے دن رات کا ہو کر رکھ دیا، کبھی میں صبح سویرے نکلتا اور رات گئے واپس آتا، دفتر کے حساب کتاب میں گم ہو جاتا۔ گاہکوں کی آوازیں، فون کی بیپ، کاغذوں کی کھڑکھڑاہٹ، ان سب آوازوں کے بیچ ایک آواز اور تھی، وہ تھی مریم کی، جو کبھی کبھی فون کر کے بس اتنا پوچھتی کہ کھانا کھایا ہے؟ میں ہاں کہہ دیتا اور جھوٹ بول دیتا کیونکہ اکثر کھانا رہ جاتا۔ اس کی آواز میں تشویش ہوتی۔ میں دل میں خود سے وعدہ کرتا کہ میں جلد سب سنبھال لوں گا، میں اسے انتظار میں زیادہ دیر نہیں رکھوں گا۔ عید آئی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی نے کپڑے سلوائے۔ حیرت تب ہوئی جب انہوں نے ابو کے لیے بھی بالکل اسی رنگ اور اسی ڈیزائن کے کپڑے بنوا لیے۔ سبز رنگ تھا، ٹھنڈا سا۔ میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو دل میں ہلکی سی شرمندگی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں تو کالج کے لڑکا لڑکی لگ رہے ہیں۔ امی نے آئینے میں خود کو دیکھا، ابو کو دیکھا، پھر کہا لگایا،
ابو نے کہا کہ ہم نے کون سا جرم کر لیا، ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، خوش رہیے۔ گھر میں گاڑی موجود تھی مگر ابو نے موٹر سائیکل نکالی۔ امی پیچھے بیٹھی، دونوں نے ہیلمٹ پہنا۔ امی نے ابو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ابو نے دھیرے سے بائک سٹارٹ کی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا دیکھتا رہا۔ امی نے میری طرف ہاتھ ہلایا۔ ابو نے کہا کہ نماز کے بعد ملیں گے۔ ان کی آواز میں لڑک پن کی شوخی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید سچے عشق کی عمر نہیں ہوتی، مگر پھر میرے اندر ایک کانٹا بھی چبھتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس شام میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا۔ گرمی کی شدت کم ہو چکی تھی۔ ایک ہوا چلی تھی جس میں عید کی میٹھی خوشبو تھی۔ ہم ایک آئس کریم پارلر کے سامنے رکے۔ شیشے کی دیوار کے پار میں نے ایک منظر دیکھا جس نے مجھے جیسے ٹھہرنے پہ مجبور کر دیا۔ امی اور ابو ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ابو کے ہاتھ میں کپ تھا، امی کے ہاتھ میں کون تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو نوالے دے رہے تھے۔ ہنسی میں ان کی آنکھیں بار بار نم سی ہو جاتی تھیں۔ میرے دوست نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ اسے زور سے کہا کہ ارے یہ تو آپ کے ابو اور امی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں۔ وہ حیرت سے بولا واہ، بڑھاپے میں بھی کتنے جوان ہیں، لگتا ہے محبت کی شادی تھی۔ میں نے سر جھکا کے کہا نہیں، محبت کی شادی نہیں تھی۔ میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر بھی دیکھو محبت تو ہے نا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے اندر جیسے کوئی دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی جیسے میں خود بچہ ہوں اور وہ دونوں بڑے ہو کر بچوں جیسی خوشی منا رہے ہیں۔ رات کو گھر آیا تو میں نے اس موضوع پہ بات چھیڑ دی۔ میں نے کہا لوگ دیکھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ امی نے نرمی سے کہا لوگ تو ہر دور میں باتیں بناتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ جو لمحہ ہمیں وقت نے گزارنے نہیں دیے وہی لمحے وقت سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ میں چپ ہو گیا۔ ان کے لہجے میں ایسا یقین تھا جس کے آگے دلیلیں چھوٹی لگتی تھیں۔ پھر ابو نے ایک بات کی جس نے مجھے مزید چونکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ناران کھاگان کی سیر پہ جانا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بوڑھے ہیں، تھک جائیں گے، راستے مشکل ہیں۔ وہ دونوں مسکرانے لگے۔ امی نے کہا کہ اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں، ابھی کوئی ایسی بیماری بھی نہیں۔ ہم پہاڑوں میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تصویریں دیکھی ہیں، ہم نے کہانیاں سنی ہیں، کبھی ہم نے خود سے بھی تو ایک کہانی لکھنی ہے۔ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیوں جانا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک لفظ آیا جسے سوچ کر میں خود سے شرمندہ بھی ہوا اور بے بس بھی ہوا۔ ہنی مون۔ میں سوچنے لگا کہ اس عمر میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، میرے ماں باپ ہنی مون پہ جا رہے تھے، مگر کیا کروں، انہوں نے پروگرام بنا بھی لیا تھا اور پیکنگ شروع بھی کر دی تھی۔ ابو ٹریول بیگ کے گرد گھوم رہے تھے، امی دوپٹہ طے کر رہی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے روک نہیں پاؤں گا، نہ مجھے روکنا چاہیے۔ میں نے آخر کار کہا کہ ٹھیک ہے، جائیں، خیال رکھیں، راستے میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ابو نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بیٹا ہم واپس بہت ساری تصویریں اور بہت ساری دعائیں لے کے آئیں گے۔ امی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے انہیں دروازے تک چھوڑا۔ لفٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے دیکھا کہ ابو نے ایک لمحے کو امی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیا۔ امی نے سر ہلا دیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو مجھے لگا کہ گھر میں ہوا رک گئی ہے۔ وہ لوگ صبح سویرے نکلے۔ میں نے دن بھر کام میں خود کو دھکیل دیا۔ رات کو موبائل پہ ایک تصویر آئی، نیلی جھیل کا کنارہ، پیچھے برف پوش پہاڑ، آگے مسکراتے ہوئے میرے ماں باپ۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا تھا کہ دعا کرتے رہنا، ہم بہت خوش ہیں۔ میری آنکھوں کے کنارے جلنے لگے۔ میں مسکرایا۔ میں نے لکھا کہ آپ دونوں کا سفر خیر سے ہو۔ میں نے لکھا کہ واپس آ کر امی مجھے وہ ہنسی سنانا جس کا ایک حصہ تصویر میں قید نہیں ہوتا۔ 10 دن گزرے، ہر دن ایک جیسا نہیں تھا۔ کبھی ان کی کوئی کال آ جاتی اور وہ میرے ساتھ موسم کی باتیں کرتے، کبھی امی بتاتی کہ ناشتہ ایک سادہ ہوٹل میں کیا مگر کتنا اچھا لگا، کبھی ابو ہنستے ہوئے کہتے کہ آج ہم نے بہت چل لیا مگر تھکے نہیں۔ ان کی آوازوں میں ایک نئی جان تھی۔ میں ان کی باتیں سنتا اور اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھتا۔ سڑک پر لوگ بھاگ رہے ہوتے۔ میں سوچتا کہ شاید یہ سفر ان کے لیے صرف تفریح نہیں، یہ ان کے ماضی پہ لگے زخموں پر کوئی نرم مرہم ہے۔ وہ واپس آئے تو دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ امی کے چہرے پر وہی روشنی تھی جو رخصتی کے دن دلہن کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ابو کے ہاتھ میں سوغات کے بیگ تھے۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔
ان کی خوشبو میں ہوا کی ٹھنڈک اور جھیل کی نمی ملی ہوئی تھی۔ ابو نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وقت سے تھوڑا سا قرض لے لیا ہے۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر کی دیواریں جیسے دور تک پھیل گئی ہیں، جیسے اس گھر میں اب ایک کہانی رہتی ہے جو چلتی رہتی ہے، اور میں اس کہانی کا ایک کردار ہوں جو سیکھ رہا ہے کہ محبت کس طرح اپنی عمر خود چنتی ہے۔ ادھر میری مریم سے بات ہو رہی تھی۔ فون کی دوسری طرف اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت بھی تھی اور حیرت بھی۔ اس نے کہا کہ ایک ایسے ماں باپ ہیں تمہارے، یہ تو ہمیں ہنی مون پہ بھیجنے کے بجائے خود دوبارہ سے چلے جائیں گے۔ میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا کہ مذاق مت کرو، مجھے پہلے ہی اس بات پہ غصہ آ رہا ہے۔ وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ معاملہ میرے لیے مذاق نہیں، بلکہ ایک تلخی ہے جو اندر تک چبھ رہی ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان بھی باتیں چل رہی تھیں۔ کوئی چائے کے ساتھ ہنستے ہوئے کہتا کہ لگتا ہے نسرین اور اس کے شوہر پر جوانی دوبارہ چڑھ گئی ہے۔ کوئی سر ہلا کے کہتا کہ یہ عمر ایسے شوق کرنے کی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو کھلے لفظوں میں تانا دیتے کہ یہ کیا نیا شوق پال لیا ہے۔ میں ان باتوں کو سن کے جلتا بھی تھا اور شرمندہ بھی ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے اور اندر ہی اندر ہنس رہا ہے۔ وہ لوگ جب ناران کاغان سے واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کوئی لمبی فتح جیت کے آئے ہوں۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا کہ تقریباً 2 ہفتے بعد امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید تھکن کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی سے مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے انہیں ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی حالت دیکھ کے مجھے فکر ہو رہی تھی۔ ابو اس وقت گھر پہ نہیں تھے، وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی نکالی اور امی کو لے کے سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ راستے میں امی خاموش تھیں، وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ میں نے سوال کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی واضح جواب نہ دیا۔ ہاسپٹل پہنچ کے میں نے انہیں چیک اپ کے لیے بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر میرے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے بولی کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ حاملہ ہیں۔ میں نے چونک کے کہا کہ آپ دوبارہ چیک کریں، ایسا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر نے میری طرف سیدھا دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں اور یہ بالکل درست ہے۔ پھر اس نے فائل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ رپورٹس میں واضح طور پہ سب کچھ لکھا تھا۔ میں نے کاغذوں کو ایسے دیکھا جیسے کوئی خواب ٹوٹ رہا ہو۔ ڈاکٹر نے شاید میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی ماں بھی اتنی بوڑھی نہیں ہے، لگتا ہے کم عمری میں شادی ہوئی تھی۔ آج کل تو ایسے کیسز آ رہے ہیں، کوئی غیر معمولی بات نہیں، بلکہ لگتا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ بھی دے دی، جیسے یہ سب کسی عام خوشخبری کا حصہ ہو۔ مگر میرے لیے یہ لمحہ عام نہیں تھا، یہ عجیب تھا، الجھا ہوا تھا۔ امی کے چہرے پر پریشانی کے سائے تھے۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی مگر ان کی نظریں نیچی تھیں، جیسے وہ خود بھی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں انہیں گھر لے آیا۔ ابو شام کو آئے۔ امی نے ان کے سامنے یہ خبر سنائی تو ابو کا رد عمل میرے بالکل الٹ تھا۔ وہ خوش ہو گئے، ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی جیسے ان کی کوئی پرانی دعا قبول ہو گئی ہو۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، مجھے بچوں کا بہت شوق تھا، اب بڑھاپے کا ایک کھلونا مل جائے گا، ہم اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے زندگی گزار دیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے غصے اور بے بسی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، آپ کو سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ ابو کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ تمہارے مستقبل کے لیے ساری زندگی پردیس میں گزاری، آج اللہ نے مجھے دوسری اولاد دینی تھی تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں اس لیے برا لگ رہا ہے نا کہ جائیداد میں کوئی اور وارث آ جائے گا؟ میں ساری جائیداد تمہارے نام کر چکا ہوں، مجھے نہیں چاہیے کہ تم اس بارے میں سوچو، اس بچے کے نصیب میں جو ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ میں ان کے الفاظ سن کے چپ ہو گیا، لیکن میرے اندر ایک شور تھا۔ میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں؟ جوانی میں میری شادی ہو رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک نیا بھائی یا بہن پیدا ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی خبر نہیں تھی جسے میں خوشی سے قبول کرتا۔ جب میں نے یہ بات مریم کو بتائی تو اس کا رد عمل بھی عجیب تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر حیرانی سے بولی کہ یہ واقعی عجیب ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں جیسے سب کچھ الٹا چل رہا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی لیکن جواب نہ دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی اندر سے اس بات کو لے کے ہل گئی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی الجھن اور بے یقینی تھی۔
جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کبھی سننے کو ملے گا۔ میں کئی دن تک دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اس معاملے پر بابا سے بات کروں۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا کہ اگر اس عمر میں ان سے یہ غلطی ہو ہی گئی ہے تو اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے آنے سے سب کچھ اور بھی پیچیدہ ہو جائے گا۔ میں نے خود کو کئی بار روکا مگر آخر کار ایک دن ہمت کر کے بات چھیڑ دی۔ میں نے نرمی سے کہا، بابا اگر ہم اس معاملے پہ دوبارہ غور کریں تو بہتر ہوگا۔ بابا نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ان کے چہرے پہ ایک سختی آ گئی۔ انہوں نے ایسی بات کہہ دی جو میرے دل پہ تیر کی طرح لگی۔ وہ بولے کہ جب تم اپنی ماں کی کوکھ میں تھے اگر اس وقت ہمیں بھی کوئی ایسا مشورہ دے دیتا تو ہم بھی کوئی قدم اٹھا لیتے تو آج تم یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ یہ سن کے میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے ایسی مثال دیں گے۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھایا مگر دل میں ایک بھاری پن رہ گیا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور مریم کو فون ملایا۔ فون اٹھاتے ہی میں نے کہا کہ وہ تو اس بچے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مریم کی آواز میں ہلکی سی تلخی آ گئی۔ اس نے کہا کہ تم فائدہ اٹھاؤ، ویسے بھی میں ایسے گھر میں نہیں آنا چاہتی جہاں تمہارے ماں باپ ہوں اور وہ بھی ایسے ماں باپ۔ تم ان کو گھر سے نکال دو، وہ خود ہی نکل جائیں گے۔ جائیداد تو ویسے بھی تمہارے نام ہے، ہمارا اپنا گھر ہوگا، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، میں تمہارے ساتھ خوشی خوشی رہوں گی۔ میں نے اس کی بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر میں نے آہستہ کہا کہ ہاں مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لمحے میرے اندر جیسے ایک فیصلہ پختہ ہو گیا۔ امی کا شاید تیسرا یا چوتھا مہینہ چل رہا تھا۔ اس دوران میں نے اپنے رویے میں کوئی کھلا رد عمل نہیں دکھایا۔ میں خاموش رہا کیونکہ کچھ اور معاملات تھے جن کو میں سیدھا کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں ایک دن کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا۔ میں نے خود ہی ایک جھگڑا شروع کیا، بات کو اس نہج پہ پہنچا دیا جہاں واپسی ممکن نہیں تھی۔ غصے میں اور اپنی منصوبہ بندی کے تحت میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جائیں۔ وہ دونوں میری بات سن کے حیران رہ گئے۔ ان کے چہروں پہ شوق اور دکھ ایک ساتھ تھا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بابا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کوئی وضاحت نہیں دی، میں بس اپنا فیصلہ دہراتا رہا۔ بالآخر وہ خاموش ہو گئے۔ بابا نے ساری زندگی پردیس میں گزاری تھی۔ ان کی کوئی پینشن نہیں تھی، نہ کوئی مضبوط سہارا۔ پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے، کس کے پاس رہیں گے، لیکن اس وقت میں نے ان سب باتوں پہ غور نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مریم کو فون کیا۔ میں نے کہا کہ شادی کی تیاریاں کرو، 2 ہفتے میں تمہیں رخصت کروا کے لے آؤں گا۔ اس گھر میں اب ہم دونوں خوشی خوشی رہ سکیں گے۔ میری آواز میں ایک عجب سا سکون تھا مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن بھی تھا جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے مریم سے شادی کی تو مجھے لگا جیسے اب میری زندگی بالکل نئی ہو گئی ہے، ایک نیا آغاز، ایک نیا گھر اور وہ سب کچھ جو میں نے سوچا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ عام سا لگ رہا تھا۔ ہم دونوں اپنے معمول کے مطابق رہ رہے تھے، کبھی کبھی باہر گھومنے جاتے، کبھی گھر میں ہی وقت گزارتے، لیکن پھر ایک دن ایک ایسی خبر نے میرے دل کو ہلا دیا جو شاید میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اخبار کے صفحات پلٹ رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے کالم پہ نظر پڑی۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر جوڑا یعنی ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی عورت نہر میں کود کے اپنی زندگی ختم کر بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ پڑھ کے میرے اندر جیسے ایک لمحے کے لیے سانس رک گئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں یہ میرے ماں باپ تو نہیں، لیکن اگلے لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اگر یہ واقعی میرے ماں باپ ہے تو پھر تو میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ یوں کم از کم وہ سب سوال ختم ہو جائیں گے جو لوگ مجھ سے ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں نے تو سب کو یہی کہا ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں اور میں ایک مظلوم بیٹے کے کردار میں سب کے سامنے موجود ہوں۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی اوپر سے تو ویسی ہی رہی، لیکن اندر سے ایک عجیب سی گھٹن رہنے لگی، اور اسی گھٹن کے ساتھ ایک نیا مسئلہ شروع ہوا۔ میں نے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ یہ خواب ہمیشہ ایک ہی منظر دکھاتے۔ میں کسی سمندر یا نہر کے کنارے کھڑا ہوتا، پانی کی لہریں چل رہی ہوتی اور اچانک میں دیکھتا کہ ایک بالکل نومولود بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہ بچہ میرے لیے اتنا قیمتی ہوتا کہ جیسے وہ میری جان ہو۔ میں پوری قوت کے ساتھ اس کی طرف بھاگتا، پانی میں اترنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے ہاتھ خالی رہ جاتے اور وہ بچہ غائب ہو جاتا۔ تب میرے اندر ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوتی کہ میں چیخنے لگتا، رو پڑتا، اور جب آنکھ کھلتی تو میں پسینے سے شرابور ہوتا، آنکھوں میں آنسو ہوتے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی۔
پہلی بار یہ خواب آیا تو میں واقعی ڈر گیا، لیکن آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا کہ یہ خواب ہے، بس ایک وہم، لیکن یہ وہم ہر ہفتے ایک بار میرا پیچھا کرنے آتا، جیسے کوئی اندرونی احساس مجھے یاد دلا رہا ہو کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں۔ اسی دوران میری اور مریم کی شادی کو 4 مہینے ہو چکے تھے۔ ہم نے ابھی تک اولاد کے بارے میں کچھ خاص سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن ہم ڈاکٹر کے پاس کسی اور معمولی وجہ سے گئے، لیکن وہاں ڈاکٹر نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ مریم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے جسم میں وہ نظام ہی موجود نہیں ہے جو ایک عورت کو ماں بنا سکے۔ یہ سن کے میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی، میرا دماغ سن ہو گیا، اور دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو مریم کو تو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک عورت کو اپنے جسم کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجھ سے شادی سے پہلے جھوٹ بولا۔ یہ سوچ کر میرے اندر ایک شدید غصہ بھڑک اٹھا۔ اب ہمارے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے تلخ کلامی کرنے لگے۔ میں نے ایک دن غصے میں کہا کہ جب تم سے اولاد بھی نہیں ملے گی تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار کے کیا کروں گا؟ مریم نے فوراً جواب دیا کہ پھر 1 کروڑ روپیہ دو اور مجھے چھوڑ دو، کیونکہ اتنا ہی حق مہر نکاح نامے میں لکھوایا گیا تھا۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ نکاح کے وقت میرے سر پہ کوئی بڑا نہیں تھا جو مجھے سمجھاتا کہ اتنا زیادہ حق مہر لکھوانا میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر والد صاحب ہوتے تو شاید وہ مجھے روک لیتے، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسری شادی کا سوچتا تو یہ سوال آتا کہ نئی بیوی کو کہاں رکھوں اور اس کے اخراجات کیسے پورے کروں۔ اوپر سے پیسے ویسے بھی اتنے نہیں تھے کہ میں یہ سب کر پاتا۔ میری زندگی ایک ایسے موڑ پہ آ گئی تھی جہاں ہر دن ایک بوجھ بن گیا تھا، اور اس بوجھ کے ساتھ وہ ڈراؤنا خواب بار بار آتا تھا، جیسے وہ مجھے کچھ یاد دلانا چاہتا ہو جو میں بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ خواب ضدی تھا اور میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کے گزاری، سوچتا رہا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ ایک طرف خوابوں کا وہ منظر تھا جو بار بار میرے ذہن میں چمکتا، اور دوسری طرف حقیقت کا وہ بوجھ تھا جو میرے دل پہ ہر وقت سوار رہتا۔ مجھے یاد تھا کہ اس خواب میں سمندر کے پاس کی وہ دیوار کتنی صاف دکھائی دیتی تھی، اور اس پر شاہ الماس پیر کا پتہ کس طرح لکھا ہوتا تھا۔ میں جاگنے کے بعد بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا تھا، جیسے کوئی فلم دوبارہ چل رہی ہو۔ میں یہ سب مریم کو بتاتا تو پہلے وہ ہنستی، پھر چپ ہو جاتی اور کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتی کہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، اس میں کوئی اشارہ ہے، کوئی بات ہے جو مجھے سمجھنی ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دل کے کونے میں یہ بھی خیال آتا کہ شاید یہ سب میرے گناہوں کا بدلہ ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کیا وہ سب سامنے آ رہا ہے، اور اب میں بھاگنے کے باوجود ان یادوں سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ امی ابو کی گمنام قبریں دیکھنے کے بعد میرے دل میں خالی پن سا پیدا ہو گیا، جیسے میرے اندر کی دنیا ویران ہو گئی ہو۔ سرد خانے کے ملازم کی وہ بات میرے کانوں میں گونجتی رہتی کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا، مگر پھر یہ سوال تھا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو وہ کہاں گیا؟ یہ سوچ مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں حساب لگاتا کہ ان کی موت کو 2 سال ہونے والے تھے، تو اس وقت تک تو بچہ 2.25 سال کا ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا، لیکن نہ قبر میں تھا، نہ کسی کے پاس اس کی خبر تھی۔ گھر کی حالت بھی بگڑ رہی تھی۔ پہلے تو میری کمائی ٹھیک تھی، مگر اب کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا۔ سیونگز تیزی سے ختم ہو رہی تھیں اور نئے پیسے آ ہی نہیں رہے تھے۔ مریم بھی بدلنے لگی تھی۔ وہ چپ چپ رہتی اور اکیلے میں روتی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ بھی اس گھر میں خوش نہیں اور نہ میرے ساتھ زندگی گزار کے مطمئن ہے۔ مگر اس کا غصہ اور میرے ساتھ جھگڑے بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ آ گیا تھا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر دلوں میں میلوں کا فاصلہ تھا۔ کبھی کبھی رات کو میں بستر پہ لیٹا ہوتا اور مجھے لگتا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ کبھی کھڑکی کے پاس سایہ سا دکھائی دیتا اور کبھی دروازے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی، لیکن جب اٹھ کے دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے آپ کو سمجھاتا کہ یہ سب وہم ہے، مگر دل مانتا نہیں تھا۔ میں سوچتا کہ شاید یہ سب میری کرتوتوں کا انجام ہے، اور یہ خواب اور سائے بس اسی لیے آتے ہیں تاکہ میں سکون نہ پا سکوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، اور ساتھ ہی ایک ضد بھی کہ میں اس خواب کے راز تک پہنچوں اور جانوں کہ آخر شاہ الماس پیر کے نام کا مطلب کیا ہے، اور وہ نوزائیدہ بچہ کون ہے جو بار بار ڈوب جاتا ہے۔
مگر میری پہنچ سے باہر رہتا ہے۔ میری زندگی میں جیسے ایک نیا باب کھلنے والا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ باب مجھے کہاں لے جائے گا اور کس انجام تک پہنچائے گا۔ میں نے جب پہلی بار اس خواب میں سمندر کے کنارے وہ عجیب سی دیوار دیکھی تھی تو بس ایک دھندلا سا منظر تھا، لیکن پھر دن بدن وہ خواب زیادہ صاف اور حقیقی لگنے لگا، جیسے میں کسی اصل جگہ پہ جا چکا ہوں اور وہاں کا ہر ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب کی بار خواب میں سمندر کے شور کے ساتھ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور میں نے آنکھیں کھول دیں تو سامنے بالکل وہی دیوار کھڑی تھی جو خواب میں نظر آتی تھی۔ اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا شاہ الماس پیر، اور نیچے کچھ جملے تھے جن میں لکھا تھا کہ بے اولاد جوڑے یہاں آ کے دعا کریں، ان کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب بار بار اسی لیے آتا تھا تو شاید یہاں میرا کوئی رشتہ چھپا ہوا ہے۔ میں نے جیب سے ماں باپ کی وہ آخری تصویر نکالی جو مجھے ان کے انتقال کے بعد ملی تھی، اور ساحل کے قریب کھڑے چند لوگوں کو دکھانا شروع کر دی۔ ہر ایک سے پوچھتا کہ کیا انہوں نے ان لوگوں کو یہاں دیکھا ہے۔ کچھ لوگ خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیتے، کچھ غور سے دیکھ کے کہتے کہ یاد نہیں۔ 1 مہینہ اسی کام میں لگ گیا تھا۔ میں روزانہ صبح یہاں آتا، دن بھر لوگوں سے پوچھتا اور شام کو تھکا ہارا واپس لوٹ جاتا۔ پھر ایک دن قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے ایک دبلا پتلا سا آدمی دیکھا جو سمندر کے کنارے بیٹھا چھوٹی چھوٹی سیپیاں چن رہا تھا اور انہیں ٹوکری میں بھر رہا تھا۔ میں نے جا کے تصویر دکھائی، اس نے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں یہ میاں بیوی یہاں آئے تھے، ان کے پاس ایک 2 مہینے کا بیٹا بھی تھا۔ میں نے چونک کے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ یہ دونوں بہت اداس اور پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں جھگیوں میں رہنے والے ایک آدمی کو دے دیا کہ وہ اسے پال لے، اور خود چلے گئے۔ کہاں گئے یہ نہیں معلوم۔ میرا دل جیسے بند سا ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ افسوس سے بولا کہ پھر تو بہت برا ہوا۔ پھر اس نے مجھے اس شخص کا پتہ دیا جس کے پاس وہ بچہ تھا۔ میں نے جلدی سے وہاں پہنچنے کی کوشش کی۔ راستے میں میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ اگر وہ بچہ مل گیا تو میں اسے کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں اس جھوپڑی کے سامنے پہنچا تو ایک درمیانی عمر کا آدمی ملا۔ اس کے ارد گرد 5-6 بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور تصویر دکھائی۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ ہاں یہ لوگ بہت نیک دل تھے، لیکن ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ پھر بھی انہوں نے آخری وقت میں بھی اسے بد دعا نہیں دی۔ میں یہ سن کے ضبط نہ کر سکا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آواز بھرا گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے مسکرا کے جھوپڑی کے اندر آواز لگائی اور ایک چھوٹا سا کمزور سا بچہ باہر آیا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تو لگا جیسے آئینے میں اپنا ہی بچپن دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری آنکھوں کی طرح ہی آنکھیں اور وہی بھول پن لیے کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کے گرنے لگے۔ میں نے اس شخص کو بتایا کہ میں اس بچے کا بھائی ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس کا خیال رکھ سکتے ہو تو لے جاؤ، اللہ نے تمہیں اس کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ اب میرا بیٹا اور بھائی دونوں ہوگا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے کسی اجنبی کے ساتھ جا رہا ہے تو خوف زدہ ہوگا، اس لیے سب سے پہلے اس کے لیے کھلونے خریدے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ پھر میں نے نئے کپڑے لیے، نرم گرم کمبل لیا اور اس کے لیے پھل اور مٹھائیاں خریدی۔ گاڑی میں سارا سامان رکھا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میرے دل میں شکر تھا کہ میرا بھائی مل گیا، لیکن ایک ایسا زخم بھی تھا جو شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ ماں باپ کی جدائی کا زخم جو میرے اپنے ہی ہاتھوں لگا تھا اور جس کی چبھن ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو دروازہ کھلتے ہی مریم کی نظر اس چھوٹے سے بچے پہ جا اٹکی جو میری گود میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور اس کے لبوں پر سوال کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا بچہ ہے، لیکن وہ چپ رہی اور بس میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ شاید میرے چہرے پہ موجود دکھ اور آنکھوں میں تیرتی نمی نے اسے یہ بتا دیا کہ معاملہ کچھ ایسا ہے جس پر سوال کرنے سے پہلے سننا بہتر ہوگا۔ بچے کی شکل مجھ سے اس قدر ملتی تھی کہ جیسے وہ میرا ہی عکس ہو۔ مریم نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، تمہارے ماں باپ مل گئے ہیں کیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ سن کے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔
میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور پورا قصہ سنایا کہ کس طرح میں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، کس طرح ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو انہیں جانتا تھا، اور کس طرح میں نے یہ بچہ اپنے ساتھ لے لیا۔ مریم نے کہانی سنی اور پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں وہ گھٹیا مشورہ دیا تھا، اسی کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، مریم پریشان مت ہو، دیکھو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ ایک معصوم بچہ ہے جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہم دونوں اس کے محافظ ہیں، ہم دنیا کو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو کبھی یہ بات نہیں بتائیں گے کہ یہ حقیقت میں کون ہے۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پہ سچ بتا دیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو یہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی بنے گا، ہماری زندگی کی رونق بنے گا۔ مریم نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیوں نہ قبول ہوگا، یہ تمہارا رشتہ دار ہے اور اب میرا بھی، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں اسے پالوں گی اور اس کا خیال رکھوں گی۔ اسے یہ کہا اور فوراً بچے کو اپنی باہوں میں لے لیا، اس کے گالوں کو چوما اور اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا، تم اب ہمارے ہو بیٹا۔ میں نے مریم کو بتایا کہ اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ اسے پیار سے ببلو کہتا ہے، کیونکہ وہ یہی نام سمجھتا تھا۔ ہم بھی اسے ببلو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ہم محمد بلال رکھیں گے تاکہ اسے ایک مکمل پہچان ملے۔ مریم نے خوشی سے سر ہلایا اور کہا، محمد بلال ہمارا بیٹا ہے، ہمارا نور ہے، اور واقعی اس دن سے وہ بچہ ہمارے گھر کی رونق بن گیا۔ ہم نے لوگوں کو یہی کہا کہ یہ ہمارا اپنا بیٹا ہے۔ کچھ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اچانک یہ بچہ کہاں سے آ گیا، لیکن ہم کسی کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ ہم نے جلد ہی یہ جگہ چھوڑ دی اور ایک نئے علاقے میں جا کے بس گئے۔ وہاں کسی کو ہمارے ماضی کا علم نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور ہم نے نئے سرے سے زندگی بنانا شروع کی۔ وہاں سب کو یہی بتایا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور کسی نے سوال نہیں کیا۔ اللہ کے کرم سے ہماری زندگی میں سکون بھی واپس آ گیا اور برکت بھی آنے لگی۔ میں نے ماں باپ کی قبریں بھی ڈھونڈ نکالی اور پکی کروائیں، ان پہ خوبصورت کتبے لگوائے تاکہ وہ نامعلوم قبروں میں نہ رہیں۔ ہر جمعے میں جا کے فاتحہ پڑھتا، ان کے لیے دعائیں کرتا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا، لیکن دل کا ایک کونا ہمیشہ یہ سوچ کے خالی رہتا کہ یہ سب کرنے کا اب کیا فائدہ، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ قبریں تو بس مٹی کا ڈھیر ہوتی ہیں، لیکن ان کی یادیں، وہ سب باتیں، وہ سب دعائیں میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ مجھے وہ آدمی ہمیشہ یاد آتا ہے جس نے بتایا تھا کہ جاتے ہوئے بھی وہ مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ اس بات سے مجھے تسلی ملتی کہ انہوں نے میرے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، ورنہ شاید میں آج اس حال میں نہ ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن شاید ماں باپ کی دعا ہی تھی کہ آج بھی میں ایک بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہی سوچا ہوگا کہ وہ میرے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے، اس لیے خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ بچہ تو بے قصور تھا، اس لیے اسے ایک غریب انسان کے حوالے کر کے خود چل دیے تاکہ کم از کم وہ جی سکے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے کتنے خواب دیکھے ہوں گے۔ بابا کو تو بچوں کا بہت شوق تھا، وہ اسے اپنی گود میں کھلاتے، اپنے ساتھ سیر کراتے اور اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے، لیکن بابا کو وہ سب نصیب نہ ہوا۔ ببلو کی معصوم مسکراہٹ میں اکثر بابا کا عکس تلاشتا، اور کبھی کبھی وہ مجھے ایسے لگتا جیسے ماں کی گود کی خوشبو اس کے وجود میں بسی ہو۔ میں رات کو اکثر اس کے پاس بیٹھا رہتا، اسے سوتے ہوئے دیکھتا اور سوچتا کہ یہ بچہ صرف میرا بھائی نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی آخری نشانی ہے جسے میں کھونے نہیں دوں گا۔ نئے علاقے میں سب کچھ آسان تھا، لوگ ہمیں خوش اخلاق سمجھتے تھے، ببلو کو سب پیار کرتے تھے۔ ہم نے اس کی تعلیم کا آغاز کیا، اس کے لیے خوبصورت کپڑے اور کھلونے خریدے۔ وہ آہستہ آہستہ کمزور جسم سے صحت مند اور تندرست ہوتا گیا۔ مریم اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتی، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے آنے سے ہمارے رشتے میں بھی مزید محبت آ گئی۔ شاید اللہ نے اسے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا تاکہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ میں ہر روز کوشش کرتا کہ اس کے لیے وہ سب کچھ کروں جو ماں باپ اس کے لیے کرتے اگر وہ زندہ ہوتے۔ اس کی مسکراہٹ میرے دکھوں کا مرہم بن چکی تھی۔ اس کے بغیر اب ہمارا گھر سنسان لگتا تھا اور ہر دن اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزرنے لگا، لیکن دل کے کونے میں یہ احساس ہمیشہ باقی رہا کہ یہ سب کچھ ماں باپ کے ہوتے ہوئے اور بھی قیمتی ہوتا۔ لیکن شاید یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور میں اس کے ہر فیصلے پہ راضی رہنے کی کوشش کرتا رہا۔
میں نے اپنے دوستوں اور بڑے بڑے لوگوں سے التجا کی کہ وہ جو آدمی سمندر کے کنارے رہتا ہے اور لوگوں کے پھینکے ہوئے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو خیرات اور صدقہ وغیرہ دیں، کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا، ورنہ کراچی جیسے شہر میں وہ ان بچوں کو بیچ دیتا اور اپنی جیب گرم کر سکتا تھا۔ واقعی یہ ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے بھی اس کی مدد کرتا، کبھی کبھی اس سے ملنے بھی چلا جاتا، ببلو کو بھی لے جاتا اس سے ملوانے کے لیے، اور سب کو کہا کہ اس کو صدقہ زکوٰۃ دیا کریں کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔